دیکھا جاتا مال و دولت کو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. دور جا کے گھر لیا، اتنے دور جا کے گھر لیا جو بازار سے کافی دور تھا، جس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ بہت کم تھی کہ میں گھر کا کرایہ دے سکنے کے قابل ہوں. معمولی سے کرائے کا گھر لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوتی، ایک دن آپ نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تمہارا گھر بڑا دور ہے، علی کو کہو کہ میرے گھر کے قریب گھر لے لے تاکہ مجھے آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، میرا وقت ضائع نہ ہو. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا، دونوں نے مشورہ کیا کہ نعمان بن حارثہ انصاری بہت بڑے جاگیردار ہیں، مدینے کے بڑے گھر ہیں ان کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہاجرین کو نعمان بن حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر لے کے دیے، مفت گھر لے کے دیے رہنے کے لیے. بہت بڑے مالدار تھے نعمان بن حارثہ انصاری، کئی گھر مہاجرین کو مفت دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مہاجرین کے لیے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں اور عرض کرنے لگیں، ابا جان اگر نعمان بن حارثہ کو آپ ارشاد فرمائیے، انہوں نے کافی گھر جو ہے وہ مفت میں مہاجرین کو دے رکھے ہیں، اگر ایک گھر ہمیں بھی مل جائے جو آپ کے گھر کے قریب ہو تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو. آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا اس نے پہلے میرے حکم پر کتنے گھر مہاجرین کو دے رکھے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا نعمان بن حارثہ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ذرا دیکھیے سینس دیکھیے کہ اپنی ذات کے لیے نبی نے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کی ذاتی مفادات کو نہیں سامنے آنے دیا. آج کے مبلغین کے لیے اور آج ہم سب کے لیے یہ مثال ہے کہ جہاں اپنی ذات آ جائے اس ذات کی طرف جو ہے وہ سوال نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کے لیے سوال ضرور کرو، غرباء و مساکین محتاجوں کے لیے ضرور سوال کرو، لیکن اپنی ذات کے لیے کسی کے سامنے اپنا دامن نہ پھیلاؤ، اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ. مومن وہ ہے کہ جو اپنی خودداری میں رہتا ہے، مومن وہ ہے جو اپنی انا کو مجروح نہیں کرتا. اسلامی انا کو میں عرض کر رہا ہوں، اپنی اسلامی انا کو مجروح نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے سوال نہیں کرتا. نعمان بن حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بھاگتے ہوئے آئے، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میں یہ بات سن رہا ہوں کہ فاطمہ نے آپ کو کہا ہے کہ اگر نعمان بن حارثہ انصاری کو آپ کہیں تو کوئی مکان قریب آپ دلوا سکتے ہیں ہمیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعمان تو نے اللہ کے لیے بڑا کام کیا ہے. مہاجرین لٹے پھٹے آئے تھے مکے سے، ان کے پاس گھر نہیں تھے، تو نے ان کے ساتھ بڑی مہربانیاں کی، تو نے انہیں گھر دیے اور مفت میں بغیر کرائے کے تو نے گھر دیے انہیں. مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ میں تجھے نہیں کہہ سکتا. نعمان بن حارثہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ ایسا کبھی بھی ارشاد نہ فرمایا کریں، مجھے خوف آتا ہے آپ کے اس ارشاد سے، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کے اس ارشاد سے. اور اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، وہ مال جو آپ مجھ سے مانگتے ہیں، جو آپ کے پاس ہوتا ہے میرا مال، وہ مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اس مال کے جو میرے پاس ہوتا ہے. اگر آپ کو آپ کی بیٹی کو گھر چاہیے تو میرا جو گھر آپ کے کاشانے کے ساتھ بالکل متصل ہے، میں وہ گھر اپنا گھر خالی کر کے آپ کو دیتا ہوں. نعمان بن حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر خالی کر کے سیدہ مخدومہ کائنات کو جو ہے وہ عطا فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار صحابہ صرف آپ پر ہی نہیں، آپ کی اولاد پر بھی اپنا مال و دولت قربان کرنے کے لیے اپنا بہت کچھ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ وہ عام لوگ تو نہیں تھے نا، آپ کی آل جو ہے یہ بھی عام لوگ نہیں تھے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ اے فاطمہ، تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار بن جائے؟ اے فاطمہ، تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری اولاد حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بن جائیں؟ یہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے نا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تم سے دینی دنیاوی اور تمام قسم کی نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ ایک ایسا تطہیر کا عمل تمہارے اندر ڈالنا چاہتا ہے کہ کبھی بھی تمہیں پلیدگی کی حالت میں نہ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سیدہ نساء العالمین جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی جنم دیتی تھی لیکن نماز قضا نہیں ہوتی تھی ان کی۔ دیکھیں نا، خواتین کو نفاس آتا ہے ولادت کے بعد۔ سیدہ نساء العالمین کے بارے میں کئی کتب میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ نساء العالمین بچے کو بھی جنم دیتی لیکن آپ کی نماز جو ہے وہ کوئی قضا نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے ایسی پاکیزگی، ایسی طہارت عطا فرمائی کہ ہمیشہ کے لیے وہ چیز جو نجاستیں تھیں، اللہ نے نبی کی اولاد کو، نبی کی آل کو ان تمام آلائشوں سے مبرہ، پاک اور صاف فرمایا۔ اس وجہ سے نبی اعلیٰ ہے، اس کی اولاد بھی ارفع و اعلیٰ ہے۔ نبی جو ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، نبی کائنات میں، نبی مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ اس دنیا میں سب سے بلند و بالا ہے۔ وجہ سے قابل احترام ہیں آل نبی، قابل احترام ہے اولاد نبی، اولاد علی ہمارے لیے، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب جو ہے وہ ان سے اجرا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آل نبی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔